نشہ کرنے والا بیوی کے حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا. بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھو, اسکول جاتے کہ نہیں جاتے یہ دیکھو, مدرسہ وقت پہ جاتے کہ نہیں جاتے یہ دیکھو. نشہ کرنے والا چور بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا ڈاکو بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا قاتل بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا کسی کا مرڈر بھی کر سکتا ہے. نماز سے کوسوں دور, اور اس کے بعد نشے میں مبتلا, شراب میں مبتلا. کتنے نوجوان ہیں 16 17 سال کی عمر میں نشہ کر رہے ہیں, گانجا پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ایم ڈی کا استعمال کر رہے ہیں, انجیکشن کے ذریعے سے نشہ کر رہے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں کیا نشے کی گنجائش ہے؟ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب گر جائے, توجہ کرنا, علی کون سے علی والے ہو؟ اپنی مرضی والے ہو؟ نہیں, ایسے نہیں چلے گا. مولا علی فرماتے ہیں کسی کنویں میں شراب گر جائے, پھر وہ شراب گرنے کے بعد کنواں سوکھ جائے, سوکھنے کے بعد اس کنویں کو پاٹ دیا جائے, یعنی مٹی سے بھر دیا جائے, پھر مٹی سے بھرنے کے بعد اس پہ گھاس پیدا ہو, اس گھاس پر بھی میں اپنی بکری کو نہیں چرانا چاہتا. حالانکہ علماء سے پوچھو جب کنویں کے اندر شراب گر گئی اور مٹی سے پاٹ دیا گیا تو ناپاکی ختم ہو گئی, لیکن یہ مولا علی کا تقویٰ ہے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں شراب جس کنویں میں گری ہے میں اس کنویں پر اگنے والی گھاس بھی اپنی بکری کو جس کا میں دودھ پیتا ہوں نہیں کھلانا چاہتا. ایک روایت میں آتا اپنے گھوڑے کو اس پہ چرانا نہیں چاہتا, یا اس کو یوں بیان کر لیں اپنے جانور کو بھی وہ گھاس نہیں کھلانا چاہتا. اب میری قوم کے جوانوں تم سے پوچھتا ہوں, وہ علی مرتضیٰ کو تو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ وہ شراب گری ہوئی جگہ پر اپنا جانور بھی چرانا نہیں چاہتے, پھر تم کس منہ سے نشہ کرتے ہو؟ یاد رکھنا نشہ اس لیے تمہاری آبادیوں میں پرموٹ کیا جا رہا ہے, نشے کو اس لیے عام کیا جا رہا ہے تاکہ تم ایجوکیشن حاصل نہ کر سکو, تاکہ تم پڑھ لکھ نہ سکو, تاکہ تم تعلیم حاصل نہ کر سکو, تم قوم کی خدمت نہ کر سکو. جو نشے میں رہے گا وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کب کرے گا؟ جو نشے میں رہے گا وہ اپنی بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ جو نشے میں رہے گا وہ کام دھام کب کرے گا؟ اس لیے کہ نشہ یہ ام الخبائث ہے. اللہ اکبر, یعنی ہر گناہ کی جڑ ہے نشہ. دیکھو نشہ کرنے والا چور بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا ڈاکو بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا قاتل بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا کسی کا مرڈر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ کمائے گا نہیں تو نشہ کرے گا کیسے؟ کوئی چند روپیوں کا لالچ دے کر, نشے کا لالچ دے کر کیا کرے گا؟ بولے گا جا فلاں کا مرڈر کر دے. بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آئیے ایک بہت پیاری سی بات یاد آ گئی مجھے, نشہ کرنے والے سے لوگ کچھ بھی کرپشن کروا سکتے ہیں, لوگ کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں. اس لیے میرے جوانوں نشے کی طرف نہ جاؤ. نشے سے کینسر عام ہو رہا ہے, نشے سے نامردی عام ہو رہی ہے. نشہ کرنے والا بیوی کے حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا, وہ بیوی کو سکون نہیں پہنچا سکتا. اگر بیوی کو سکون نہیں پہنچا رہا ہے, بیوی اس سے مطمئن نہیں ہے, حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں بہت کھل کے بات نہیں کر سکتا. اگر وہ بیوی کو مطمئن نہیں کر رہا ہے, بیوی شریف ہے, شریف ہے, اگر وہ شرافت رکھتی ہے تو بستر پہ کروٹ بدل کر روتے روتے وہ سو جائے گی. لیکن تھوڑا سا اگر اس کے اندر بے باکی ہے تو وہ کسی اور سے ناجائز تعلقات قائم کرے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں نشے کو؟ کل مسکر حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے. نشہ کہاں تک لے جاتے آدمی کو میں بتاتا ہوں آپ کو, کہاں تک اس میں سچائی ہے یہ تو لکھنے والا جانے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے بیان کیا, اس لیے میں نقل کر رہا ہوں, دھیان سے سننا. ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے ذریعے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کرے. سمجھو اس کو, اپنے الفاظ کی جامع میں سمجھا رہا ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا کیسا ہوگا, وہ بچپنا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی جوانی کیسے ہوگی, سب تصویروں میں بیان کرنا ہے, سب کی تصویر بنانا ہے. ہمارے نبی کی تصویر ہم نہیں بناتے اور بنانے کو جائز بھی نہیں سمجھتے, لیکن یہ عیسائی دنیا کی بات کر رہا ہوں اور صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے. دھیان سے, سب لوگ دھیان سے, ماں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں سیدہ فاطمہ کی کنیزوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو.
تمہارے بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھو، اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے یہ دیکھو، مدرسہ وقت پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے یہ دیکھو، وقت پہ سوتے ہیں نہیں سوتے یہ دیکھو۔ تم نے اپنے بچوں کو آوارہ گردی پہ چھوڑ دیا، کب آتے ہیں کب نہیں آتے کچھ نہیں پتا۔ آپ کو بتاؤں، آپ کہتے ہیں کربلا کربلا کربلا، میں ذمہ داری سے سادات اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کوئی کربلا نہ ہوتی اگر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی تربیت نہ ہوتی۔ پورے کربلا کا انحصار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت پر۔ کربلا والوں کو تیار کیا ایسی ماں نے، اور اللہ نے اسی لیے ایسی ماں کے لیے ایسے بابا کا انتخاب کیا جسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ادھر بابا کی گود بے مثال ہے، اس لیے فاطمہ الزہرا بے مثال ہے، فاطمہ الزہرا کی گود بے مثال ہے، اس لیے حسنین کریمین بے مثال ہے۔ تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا بہنوں۔ ایک ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ تم اگر موبائل پر گیم کھیلنے بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کی تربیت کب کرو گی؟ اگر تم سیریل دیکھنے بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کی تربیت کب کرو گی؟ اگر تم پڑوسن کے ساتھ کسی کی غیبت اور چغلی کرنے بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کی تربیت کب کرو گی؟ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، گود بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو بات دور نہ نکلے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، صرف میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں مولا علی کو شراب سے اور نشے سے کتنی نفرت تھی، اور آج میری قوم نشے کی طرف کہاں تک چلی گئی۔ تو اللہ اکبر، عیسائی دنیا کے اندر، کرسچن دنیا کے اندر یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویروں کے ذریعے سے زندگی بیان کی جائے، بچپنا بیان کیا جائے، جوانی بیان کی جائے، اور آسمانوں پر اٹھانے تک کا۔ ہم تو آسمانوں پر اٹھانے کی بات کرتے ہیں، مگر وہ لوگ صلیب کی بات کرتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے سولی دے دی گئی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو آسمانوں پر اللہ نے صحیح سلامت اٹھا لیا، اور انشاءاللہ پھر وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور سارے عیسائی جو اس وقت بچیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ امام مہدی کی آمد اس وقت ہوگی انشاءاللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویروں کے ذریعے سے سیرت کو بنانے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ جو مصنف تھا، مصور آرٹسٹ جو تھا، اس نے کیا کیا، اس کو ایک پیارا سا خوبصورت سا معصوم چہرے والا بچہ چاہیے تھا۔ دھیان سے سننا، اس کو معصوم چہرے والا، کیونکہ عیسیٰ معصوم تھے، ہے نا، تو اس کو بھی کوئی اور اب معصوم چہرے والا بچہ ملنا نہیں تھا، ممکن نہیں تھا۔ لیکن میں یہاں اب معصوم شرعی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، لفظی معنی میں، یعنی بے گناہ، خوبصورت سا، پیارا سا، کوپل سا، نازک سا، حسین و جمیل سا وہ بچہ ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس کو وہ کیونکہ بھئی جب تک سامنے کوئی ڈمی نہیں ہوگی، سامنے جب تک کہ کوئی ہوگا نہیں تو اس وقت تک کہ وہ بنا تو نہیں سکتا نا، تو اس کو کوئی بچہ چاہیے تھا تاکہ وہ، اور بہت خوبصورت سا چاہیے تھا تاکہ اس کی تصویر بنا کر کے وہ کیا کرے، یہ ثابت کرے کہ عیسیٰ ایسے تھے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بات یہ آئے۔ ایک بات اب یہاں اور عرض کر دوں، لوگ ہمارے نبی کی تصویریں بناتے ہیں، لوگ ہمارے نبی کی تصویر بناتے ہیں، ہم غصے میں آتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے نبی کی تصویر بنی نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ تصویر اس کی ہوتی ہے جس کا چہرہ سامنے ہو، جس کا چہرہ سامنے ہو، ان جیسا چہرہ تو کسی کا ہے نہیں۔ تو جو تصویر بناتا ہے وہ اپنے ابا دادا کی بناتا ہوگا، ہمارے نبی کی نہیں بناتا۔ ہمارے نبی کی تصویر کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارے نبی تو، ارے جس کا سایہ نہیں تھا اس کی تصویر کہاں سے لاؤ گے، اس کا خاکہ کہاں سے بناؤ گے؟ ہمارے نبی تو یوں بے مثال ہے کہ ان کی طرح کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ چاہیے تھا، مل گیا، محلے میں مل گیا، اس نے جلدی جلدی تصویر بنائی اور اس نے کہا یہ عیسیٰ کا بچپن۔ میں اس کو جواز کی شکل میں نہیں، صرف عبرت کے لیے بیان کہ دیکھو یہ عیسیٰ کا بچپن۔ پھر اس نے اور جو بچپنا بیان کیا، لوگ لڑکپن کہتے ہیں، لڑکپن نہیں کہتا میں، لیکن بہرحال بچپنے کے آگے کی منزل بیان کی، پھر جوانی بیان کی۔ اب اس میں کردار اور بیان کرنا تھا، توجہ، ایک کردار اور بیان کرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر ان کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے لے جایا گیا تو کس وجہ سے لے جایا گیا؟ ان کا ایک ماننے والا تھا، امتی، ان کا ایک ماننے والا، اس نے مخبری کر دی
عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے ماننے والے نے مخبری کر دی، تو اس کی وجہ سے ان کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی. ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، وہ پھانسی ہو گئی. تو اب وہ جو مخبری کرنے والا دہشت گرد تھا نبی کے خلاف، تو اب ایک بھدی صورت والا بھی کوئی چاہیے تھا، ایک بھدی صورت والا جو ایک دم بالکل بھیانک لانتی صورت والا ہو، تاکہ اس کی تصویر بنا کر کے وہ ثابت کرے کہ بھئی یہی آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو کر بھی ان کے خلاف کیا کر دی، مخبری کر دی، اور آپ کو معاذ اللہ قتل گاہ تک پہنچانے میں مدد کی. پھر کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ کیسے ہوا، تھوڑا سا بیچ میں 2 منٹ کا وقت لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کے جس امتی نے، جس حواری نے آپ کے خلاف مخبری کی، تو وجہ یہ ہوئی کہ وہ شرابی تھا. ایسا وہ عیسائی لوگ کہتے ہیں، وہ شرابی تھا، اور وہ شرابی تھا، نشہ کرتا تھا. اس کو یہودیوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو شراب نہیں دی، اور چند دن تک جب شراب نہیں دی تو وہ دیوار میں سر ٹکراتا تھا مجھے نشے کو، کیونکہ جب نشہ کرنے والوں کو نشہ نہیں ملتا وہ پاگل ہوتے ہیں، مجھے نشہ چاہیے، نشہ چاہیے، نشہ چاہیے. تو کیا ہوا، ان لوگوں نے 2 شراب کی بوتل دی. 1 نہیں 2 دیں گے، ایک شرط ہے، بتا عیسیٰ کہاں چھپے ہوئے. تو اس نے 2 شراب کی بوتلوں پر اپنے نبی کی جان کا سودا کرنے کی کوشش کی. کتنی 2 شراب. آپ کیا سمجھ رہے نشے کو؟ شراب پینے والا اپنی بہن کی آبرو بھی بیچ سکتا ہے. جو نبی کی جان کا سودا کر لے وہ بہن کی آبرو کا سودا نہیں کرے گا، وہ ملک اور ملت کا سودا نہیں کرے گا، وہ قوم کا سودا نہیں کرے گا. اس لیے اگر ہندوستان کی ترقی چاہتے ہو تو ہندوستان کو نشہ مکت کرو، ہندوستان کو نشے سے پاک کرو. ہمارا ملک جب ترقی کرے گا، جب تک اس ملک میں نشیڑی نہیں تھے اس وقت تک یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. جب سے اس ملک میں نشہ کے عام کیا جا رہا ہے، صرف لوگ اپنی دولت کی خاطر زہر بیچ رہے ہیں نشے کی شکل میں، نوجوانوں کا حسن لوٹ رہے ہیں، موت کے سوداگر ہیں. میں ان نشہ بیچنے والوں سے کہتا ہوں، گانجا چرس اور شراب کا دھندا کرنے والوں سے کہتا ہوں، کسی کے بچوں کو موت بیچنے والوں، اگر تمہارے بچوں کو کوئی موت بیچے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ کسی کا نشے من اجاڑنے والوں، اگر تم کسی کا خوبصورت گھر اجاڑ دو گے تو اللہ تمہارا بھی گھر اجاڑ دے گا. ارے پیسہ ہی سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا سے کون پیسہ لے گیا؟ فرعون گیا لے گیا، نمرود گیا لے گیا، یزید گیا لے گیا. کون لے گیا جو تم لے جاؤ گے؟ اس لیے موت کے سوداگر نہ بنو، کم از کم محنت سے کماؤ، اللہ تمہیں بھی ترقی دے گا. تو اللہ اکبر. ان یہودیوں نے کہا تجھے شراب کی 2 بوتلیں دیں گے، ایک نہیں بتا تیرا نبی کہاں ہے. اس نے شراب کی 2 بوتلوں پہ نبی کی جان کا سودا کیا اور بتا دیا کہ وہاں ہے. اب اس کی تصویر بنانی تھی، تصویر تو اس کو تلاش تھی کہ وہ بھیانک چہرے والا کہاں ملے گا. تو اس کو ایک دن وہ مل گیا. وہ شراب پی کر ایک بندہ گٹر کے پاس پڑا ہوا تھا، گٹر کی. تو اس نے جلدی جلدی اس کی تصویر بنا لی کہ یہی کہ پتہ چلے لوگوں کو یہ شرابی تھا جس نے نبی کے خلاف مخبری کی تھی. اب جب وہ تصویریں رکھ دی گئی تو پہلی تصویر تھی بچپنے کی اور آخری تصویر تھی جس نے مخبری کی تھی اس شرابی کی. تو جب دیکھنے والے آئے نا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بچے کی تصویر ہے نا، یہ کتنا خوبصورت سا معصوم سا چہرہ دکھ رہا ہے، اور وہ کتنا ٹیررسٹ کا، کتنا دہشت گرد کا، کتنا ملعون اور منوط چہرہ دکھ رہا ہے. کہاں کہ دونوں چہرے میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں ایک دوسرے سے کبھی مل نہیں سکتے. تو بتانے والوں نے بتایا جس بچے کی تم نے بچپنے میں تصویر بنائی تھی نا، ہم اسی محلے کے ہیں. یہ جو تم نے دہشت گرد کا، مخبری کرنے والے ملعون کا چہرہ بنایا نا، یہی اس کا بچپنا ہے. یعنی بچپنے میں کتنا معصوم جیسا چہرہ تھا اور بڑا ہو کر کے کتنا منون اور منوس چہرہ اس کا ہو گیا. تو اس نے کہا اتنا خوبصورت سا چہرے والا اتنا ملعون چہرے والا کیسے ہو گیا؟ تو کہا یہ صرف نشے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا، نشے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. آپ دیکھیں جو نشے کرتے ہیں ان کے گال کیسے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، وہ زندہ لاش کی طرح ہے. یہاں تو زمین پہ زندہ لاش ہے، مجبور ہے، لیکن جب مریں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب
अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अल्लाह के बंदो, नशे को मत आगे बढ़ने दो, इस पे कंट्रोल करो। और समाज के जो बड़े लोग हैं, आगेवान लोग हैं, सरदार लोग हैं, मशाइख हैं, उलमा हैं, पीरान इज़ाम है, मेरी गुजारिश है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मुरीद करना नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तकरीर करना नहीं, या स्टेज के ऊपर हमें सिर्फ तकरीर करना नहीं है, बल्कि मोहल्ले में भी हम नज़र रखें। हमारे मोहल्ले के बच्चे बैठते हैं तो वो करते क्या हैं, उन पे नज़र रखें, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने बाप का बच्चा नहीं होता, पूरी मिल्लत का सरमाया होता है, पूरी कौम का सरमाया होता है। अगर हम एक बच्चे को बचा लेते हैं नशे से, एक बच्चे को बचा लेते हैं बुराई से, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को हम बचा सकेंगे। और आपसे भी कहता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सोच कर अरे वो फलां का बच्चा है मेरा तो नहीं ना, वो फलां का भाई है मेरा तो नहीं ना। याद रखें, आग को न कान होते न आँख होती है। अगर पड़ोसी का घर जल रहा है, आपने नहीं बुझाया, तो कल पड़ोसी का जल रहा है, आज आपका जलेगा। आज पड़ोसी का जल रहा है, कल आपका जलेगा, आग जला देगी। तो जब दुनिया की आग जलाएगी तो नशे की आग भी जलाएगी। अगर आपने ये सोचा कि दूसरे का बच्चा है, मैंने नहीं कुछ कहना, तो याद रखना आपका बच्चा भी एक दिन नशेड़ी हो जाएगा। अगर आपने ज़िना को आम होते देखा, तो आपका बच्चा भी ज़िना की तरफ चला जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मौला अली से मोहब्बत करो, पंजतन पाक से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत का जो उसूल बताया गया है उस पर मोहब्बत